الرحیم. جی آج ہم ہزارہ سے تمام مانسیرا کے لوگ اور میں ایم این اے عظمیٰ ریاض ایبٹ آباد سے ہم یہاں پر آئے ہیں اعظم سواتی کو ویلکم کرنے کے لیے. اور دیکھ لیجیے آپ کہ جو کچھ اس وقت پی ڈی ایم نے اعظم سواتی جیسے بزرگ ہمارے سینیٹر کے ساتھ کیا. آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے اور اعظم سواتی صاحب ماشاءاللہ آج تمام مقدمات سے بری ہو گئی ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ صرف ایک وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور پی ڈی ایم کی طرف سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو خدا را اس وقت ہم سب کو دیکھنا چاہیے, حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور جو یہ زیادتیاں ہونی ہیں ان زیادتیوں کو ختم ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اس وقت کوئی سینیٹر کی اگر عزت محفوظ نہیں ہے, کسی ایم این اے ایم پی اے کی عزت محفوظ نہیں ہے, اور یہ جو ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کریں. کیونکہ ان لیکس سے اور جعلی مقدمات سے پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. پاکستان کی اکانومی اگر ٹھیک ہوگی تو بیسٹ اکنامک پالیسی سے ٹھیک ہوگی. اس وقت ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے, اور یہ اس قسم کے پروپیگنڈوں سے پی ڈی ایم محفوظ نہیں رہ سکتی. اس لیے پی ڈی ایم کو چاہیے جلد سے جلد صاف شفاف انتخابات کرائے. روٹی 25 روپے کی ہو رہی ہے. اور اس وقت جس وقت یہ ہماری حکومت تھی اور پی ڈی ایم کو سب سے زیادہ جو اعتراض تھا وہ اس بات پہ تھا کہ ہم نے مہنگائی بہت کی ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ کے پی کے اندر گندم کی جو قیمت ہے وہ 2600 روپے ہے اور روٹی کی جو قیمت ہے وہ 35 سے 45 روپے ہے. تو یہ ایک مزدور طبقہ, ہمارا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو اور پیسا جا رہا ہے. اور اس وقت پی ڈی ایم کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ملک کے اندر جو انفلیشن کے حالات ہیں بالکل پی ڈی ایم کو نظر نہیں آ رہے. عوام سے التجا ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں, انفلیشن کے خلاف باہر نکلیں. کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اس پی ڈی ایم کے خلاف اور انفلیشن کے خلاف آپ لوگ باہر نہ نکلے تو ہمارے لیے اس حکومت کو ہٹانا اور اس انفلیشن کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. کیونکہ خان صاحب اس وقت عوام کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں اور عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. پاکستان یہ آڈیو اور ویڈیوز جو لیک کی جا رہی ہیں دیکھیں جی, اس کے پیچھے جو بھی ادارے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت لوگ ہر چیز کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. یہ آڈیو اور ویڈیو لیک سے آپ کسی کا امیج خراب نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو جعلی ویڈیو جعلی آڈیو جو بن رہی ہیں اس سے لوگوں کو لینا دینا نہیں ہے. لوگوں کو روٹی چاہیے, لوگوں کو کپڑا چاہیے, لوگوں کو مکان چاہیے. اور ہمارے جو سیاستدان جو 70 سال سے پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں یہ ابھی تک ہماری عوام کو روٹی, کپڑا اور مکان کے وشیس سرکل سے نکلنے نہیں دے رہے. تو خان کا مقصد صرف اپنی عوام کے لیے ایک ریلیکس ماحول بنانا اور ان کو سستی روٹی, سستا کپڑا اور زندگیوں میں آسانیاں لے کر آنا ہے. خان صاحب کی گورنمنٹ کی اور خیبر پختونخوا میں دوسرا ٹینیور چل رہا ہے, ان کے دور میں بھی مہنگائی کم نہیں تھی. دیکھیں جی, ان کے دور میں بالکل آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جس وقت ہم نے حکومت لی تھی اس وقت ہمارے پاس فورن ریزرو کیا تھے, ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس ریزروز موجود نہیں تھے. خان صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھ کے اور خان صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے ہمارے دوست ممالک نے بھی خان صاحب پہ ٹرسٹ کیا. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ٹرسٹ کیا اور ہمیں ڈالرز بھجوائے. ہماری جی ڈی پی ہماری بہتر ہوئی, ہماری فورن پالیسی بہتر ہوئی, ہماری اکنامک پالیسی بہتر ہوئی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت آئی ہے ان لوگوں نے دیکھ لیجئے کہ اس وقت اکانومی کا کیا حال کیا ہے اور فورن پالیسی کا کیا حال کیا ہے. دیکھیں جی, ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نالائق اور نااہل ہیں, اور جس وقت یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ 70 سال کا یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت زیادہ تجربے کار ہے. آج اس وقت تو پھر یہ پی ڈی ایم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہی تھی. آج تو یہ شیر و شکر ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ یہ عوام کو ریلیف دے سکیں. عوام کی شہباز شریف کے بقول کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے لوگوں کا آٹا پورا کروں گا, اور آج وہ لوگوں کے کپڑے اتارنے پہ اترے ہوئے ہیں. تو آج روٹی 25 کی ہو گئی ہے, کیا کپڑے بیچیں گے؟
مجھے تو نہیں لگتا کہ جی یہ تو اس وقت تمام عوام کے کپڑے اتروانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے نواز شریف کی فیملی کہاں بیٹھی ہوئی ہے، شہباز شریف کی فیملی کہاں بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے صرف اسمبلی سے تمام وہ بل پاس کروائے جن سے ان کو ریلیکسیشن ملی، ان لوگوں کے مقدمات واپس لیے گئے. آج اسحاق ڈار یہاں پہ واپس آئے جو کہتے تھے کہ میں ڈالر کو کنٹرول میں کروں گا. آج انہوں نے اپنے منجمد اثاثے بحال کروا لیے، انہوں نے اپنے گھر سے سارے بحال کرا لیے. پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟